توہین عدالت کیس میں عمران خان کو ایک اور موقع مل گیا. عدالت کا 7 دن میں نیا جواب جمع کروانے کا حکم. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کو جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھیں اور اس معاملے کی سنگینی کا بھی اندازہ لگائیں. عدالت کا عمران کے تحریری جواب پر بھی اظہار ناراضی. چیف جسٹس نے کہا وہ توقع کر رہے تھے کہ احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی. آپ کے جواب سے یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان کو احساس ہی نہیں کہ کیا ہوا. عمران خان کے پائے کے لیڈر کو ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. ان کی کافی فالوئنگ ہے. آپ کا جمع کرایا گیا جواب عمران کے قد کاٹ کے لیڈر کے مطابق نہیں. جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں جاتی. عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا انہیں احساس ہے کہ عدالت کو اس جواب پر رنج ہو سکتا ہے. جواب میں عمومی قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں. عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل آفیسر کے بارے میں یہ کہیں. عدالت سے گزارش ہے کہ عمران خان کی ان ریمارکس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی. شہباز گل پر تشدد دیکھ کر عمران جذباتی ہو گئے تھے. توہین عدالت کیس میں عمران خان کے وکیل حامد خان کا دفاع. چیف جسٹس نے پوچھا کیا لیڈر کو عدالت کی آرڈر کی بجائے کسی اور چیز کو دیکھنا چاہیے تھا؟ یہ معاملہ ماتحت عدلیہ کی آزادی اور اس پر عوام کے اعتماد کا ہے. خاتون جج کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت. ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری نے کہا ہے چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے. عمران خان کے وکیل حامد خان بولے ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں. فواد چودھری کا نام لیے بغیر کہا اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. عدالت کے سامنے اپنے وکیل کے جواب پر عمران خان کی ہنسی چھوٹ گئی. آج کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس ختم نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کا جواب 8 ستمبر سے پہلے فریقین کو بھی پہنچایا جائے. خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کے کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی لیڈر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ان کی اور سپریم کورٹ کے فاضل جج کی تصویر سیاسی جماعت کا سربراہ بنا کر وائرل کر دی. ان کے نام پر بیرون ملک فلیٹ کی غلط معلومات پھیلائی گئیں. سیاسی جماعتیں اپنے فالوورز کو منع نہیں کرتی. سیاسی لیڈرشپ نے سوشل میڈیا کو خراب کیا ہے. سیاسی لیڈر کہہ دے کہ سوشل میڈیا پر ایسا نہیں کرنا تو یہ رک جائے. چیف جسٹس نے عمران خان کی حکومت میں لائے گئے پیکا آرڈیننس پر کہا کہ آپ جو پیکا آرڈیننس لائے تھے وہ قلعدم نہ کرتے تو آج آدھا پاکستان اندر ہوتا. تم بتاؤ کیسے ہو سر معافی مانگیں گے خان صاحب. تم ایڈوائز کرو. خان صاحب معافی مانگیں گے تو نائل ہو جائیں گے. ایڈوائز کرو کیا کرنا چاہیے. خان صاحب اسٹینڈ تو لینا چاہیے. ویسے صاحب آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ خان صاحب موقف پہ قائم رہیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ ایڈوائز کرو تم. عدالت سے عمران خان معافی مانگیں گے یا نہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا جواب دینے سے گریز. صحافیوں سے کہا آپ مشورہ دیں کیا کروں. سینئر قانوندان عرفان قادر نے کہا ہے کہ یہ کیا غیر مشروط معافی ہے کہ عدالتیں خود کہہ رہی ہیں کہ معافی مانگی جائے. یہ معاملہ قانونی طریقے سے سلجھایا جائے نہ کہ سیاسی اور جذباتی طریقے سے. اگر عمران کو یہ موقع دے رہے ہیں تو پھر واضح کرنا چاہیے کہ پہلے جن لوگوں کو سزا دی تھی وہ غلط تھا. جب ایک شخص نے تحریری جواب جمع کرا دیا تو یہ کیا منطق ہوئی کہ اسے زبردستی مہلت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ جواب جمع کرائیں. ایسی معافی کا کیا فائدہ؟ ماہر قانون بیرسٹر صلاح الدین نے کہا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر معافی مانگی جائے تو عدالت کیس خارج کر دے گی، لیکن اگر عمران خان اسی بات پر اڑے رہے تو معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا کہ یہ عدالت کی طرف سے غیر مشروط معافی دینے کا اشارہ ہے. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ذوالفقار بھٹو، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو سزا اس وقت ہوئی جب وہ اپنی مقبولیت کھو چکے تھے، جبکہ عمران خان اس وقت اپنی مقبولیت کی معراج کو چھو رہے ہیں. انہیں سزا نہیں دی جا سکتی. سزا دینے والے سوچیں کہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو کیا خود رہ پائیں گے. فواد چودھری نے خبردار کیا کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے. ابھی تک ان کی جماعت نے عوام کو روکا ہوا ہے.
مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کو ڈھیل سے نواز شریف، مسلم لیگ نون سے ناانصافیاں پھر عیاں ہو گئی، ترازو سیدھا نہیں ہو سکا، سزا جج صاحبہ کو ہونی چاہیے جنہوں نے انصاف کر کے عمران کی شان میں گستاخی کی۔ عمران خان کے لیے لاڈلے کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے قانون کا اطلاق ضروری ہے۔ توہین عدالت کے مرتکب شخص کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ توہین عدالت کرنے والا شرم محسوس نہ کرے تو کبھی سزا کے بغیر اسے رخصت نہیں کیا گیا۔ وزیر قانون کا عدالتی کارروائی پر رد عمل اعظم نذیر طارر نے کہا کہ طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کو توہین عدالت پر سزا سنائی گئی، نہال ہاشمی کو جیل بھی بھگتنا پڑی۔ وفاقی وزیر سعد رفیق کی پریس کانفرنس، کہا ریاست چلانا کھلنڈرے لوگوں اور سیاسی سازشی لوگوں کا کام نہیں۔ تحریک انصاف مشکل کی اس گھڑی میں بھی شیطانی سوچ سے باز نہیں آئی۔ ان کے پاس 4 حکومتیں ہیں لیکن یہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ پنجاب، کے پی اور جی بی کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فلڈ ریلیف کانفرنس میں شرکت سے روکا گیا۔ خبر زمان قاہرہ نے کہا کہ فواد چودھری نے کہا حکومت سے تعاون نہیں کریں گے، ہم غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتے، لیکن ان کی سازش ویسی ہی تھی۔ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں مریم نواز سیلاب زدگان سے خطاب کے دوران گر گئیں لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور خطاب مکمل کیا۔ زیادہ متاثرین جمع ہونے کی وجہ سے مریم نواز چھوٹی میز پر چڑھی تھی جو ٹوٹ گئی۔ راجن پور کے علاقے جام پور کے دورے میں سیلاب متاثرین سے ملاقات میں ان کا احوال پوچھا، بے گھر افراد کو گھر دینے اور دیگر نقصانات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ جہاں لوگ مشکلات میں ہیں انہیں جا کر حوصلہ دیں۔ میں وہ سامان لائی ہوں آپ کے لیے، جتنا بھی سامان یہاں آئے وہ کم ہے۔ میں جانتی ہوں لوگوں کی تکلیفیں بہت ہیں، آپ کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ کر خیموں میں آباد ہونا پڑا ہے۔ آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ہم سے جو بھی ہو سکا ہم کریں گے، آپ کے گھر بھی بنائیں گے، آپ کے مال مویشی کے لیے جو خراب ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، اور جو فصلیں آپ کی تباہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش۔ جوہی کا 70% علاقہ ڈبونے کے بعد سیلابی ریلا خیرپور ناتھن شاہ میں بھی داخل۔ سین نالوں کو مختلف مقامات سے مزید 3 شگافوں کا سامنا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ سیلاب میں پھنسے افراد کی مدد کے لیے پکار، ریسکیو کوششیں جاری۔ خیرپور ناتھن شاہ سے میہر تک N55 انڈس ہائی وے بھی ڈوب گئی۔ سندھ سے بلوچستان اور پنجاب کی ٹریفک معطل۔ دریائے سندھ میں سیلاب سے کچے کے 300 سے زائد دیہات متاثر۔ ضلع قمبر شہداد کوٹ میں سیلابی ریلے نے زندگی مفلوج کر دی۔ شہداد کوٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات جاری۔ نواب شاہ سکرن روڈ پر برساتی اور سین نالوں کے شگاف سے پورا علاقہ ڈوب گیا۔ سیلاب کے باعث سندھ میں مزید 15 افراد جاں بحق۔ نہ سر پر چھت، نہ کھانا پینا، نہ اسپتال کی سہولت اور نہ دوائیں، صرف بے بسی اور لاچاری۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کو برباد کرنے والا سیلابی ریلا بے گھری، بھوک اور کئی بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چھوڑ گیا۔ کوئی سر پر چھت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کے ہمراہ سڑک کنارے موجود تو کہیں حاملہ خاتون اپنی تکلیف سے چھٹکارا پانے اسپتال کی تلاش میں در بدر۔ بیوہ خاتون راشن کے ایک تھیلا لانے کے لیے سرکاری دفتروں میں دھکے کھانے پر مجبور۔ ڈیرہ مراد جمالی میں سیلاب کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں میں پینے کا پانی، ادویات اور خوراک کی کمی۔ جھل مکسی میں گیسٹرو سے بیمار ایک بچی انتقال کر گئی۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھول میں مزید 2 کمسن بھائی گیسٹرو کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ خیرپور میں 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو میں مبتلا مزید 3 بچے انتقال کر گئے۔ قلعہ عبداللہ میں 2 ہفتے قبل مارچ کا ڈیم ٹوٹنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ڈیم ٹوٹنے سے ضلع قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی تھی۔ سیلابی ریلا درخت، مکانات، تنکوں کی طرف بہا لے گیا۔ سیلاب سے قلعہ عبداللہ میں ہزاروں ایکڑ فصلیں، باغات بہہ گئے۔ ریلے میں بہہ کر قلعہ عبداللہ میں 10 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔
सड़कों की हालत ऐसी जैसे कभी थी ही नहीं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से तबाह हाल रास्ते, रिलीफ और बहाली के कामों में रुकावट। मुतासरीन की अब तक इमदाद न पहुंचने की शिकायत। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पिशीन, तोबा चकजई और मवासलाती और जमीनी राबते मुनक़ता। कोहलू का बलूचिस्तान के बेशतर अजला और पंजाब से जमीनी राबता बहाल न किया जा सका। जियारत, दुकी, संजावी, पिशीन, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला में बारिशें थमने के बाद डैम्स टूटने से ज्यादा तबाही हुई। सियासी और कबायली रहनुमाओं का पिशीन में 3 डैम्स टूटने की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। सैलाबी रेलों से गिरने वाले बिजली के टावर्स की बहाली का काम शुरू न हो सका। 1 हफ्ते से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बिजली न होने के बराबर। कोयटा में पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली मुयस्सर, गैस की फराहमी भी मुअत्तल। थोड़ा वक्त दे, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह आप सबकी हुकूमत कायम दायम। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा ये पैसा शफाफ तरीके से बहाली के कामों पर खर्च होगा, वो इसकी जाती तौर पर निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए। खवातीन और बुजुर्गों से उनके मसाइल सुने, उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई। बुजुर्ग सैलाब मुतासरीन शहबाज शरीफ को देखकर गले लग गए। स्वात के इलाके कांजू पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की कालाम में भी सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कालाम में फंसे सयाहों को निकालने की हिदायत। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की सदारत में इमदादी इदारों और सिफारतकारों के साथ सखर एयरपोर्ट पर इजलास। बिलावल ने कहा कि हमें ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोजगार और मईशत बहाल करनी है। पूरा पाकिस्तान बारिशों में बुरी तरह मुतासर हुआ। गुड्डू और सखर बैराजेस पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे और पक्के के इलाके डूबे हुए हैं। वज़ीर आला महमूद खान की कोहिस्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। नुकसानात का जायजा लिया। कहा सैलाब ज़दगान की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स की फराहमी जल्द मुमकिन हो सकेगी। मच्छर खा रहे हैं, बीमारियां बढ़ रहे हैं, गंदा पानी है, यहाँ पे बीमारी फैल रही है और बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में आलूदा पानी, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से 50 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुतासरा इलाकों में डेंगू, मलेरिया, खसरा और पोलियो फैलने के इम्कानात कई गुना बढ़ गए हैं। टाइफाइड और हैजे के मुश्तरका वैक्सीन हर सैलाब मुतासरा शख्स को लगाने की तजवीज़। फलाही इदारों के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सैलाब ज़दगान के इलाज के लिए 1 अरब रुपए की दवाएं दरकार हैं। सैलाब मुतासरीन के हर खानदान को हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपए की बजाय 23,000 रुपए दिए जाने का इंकशाफ। जिला खैरपुर में पटवारी ने जियो न्यूज को बताया कि मुतासरीन को पूरी रकम नहीं दी जा रही। आला हुक्काम को आगाह कर दिया है। ऑडियो लीक पर कई टीवी चैनल्स पर बात कर चुका हूं और कुछ नहीं कह सकता। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का ऑडियो लीक से मुतालिक जियो न्यूज के सवाल पर जवाब। कहा वो 220 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने इंफरादी बात नहीं की। अगर ये गद्दारी है तो इन्होंने जनवरी में IMF प्रोग्राम रिवर्स करने का कहा था, वो क्या था? वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाजत के लिए 1 से ज़ायद आलमी एजेंसियों ने हुकूमत से राबिता किया है। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल देखकर इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके फैसला करेगी। हालिया सैलाब और बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। ताजिर बरादरी और ज़रई माहिरीन ने बागा के रास्ते भारत से सब्जियों की फौरी तिजारत की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि जमीनी रास्ता से भारत की जानिब हमवार है। आने वाले महीनों में सब्जियों की किल्लत बरकरार रहेगी, लिहाजा बागा के रास्ते जरूरी सब्जियां मंगवाने में कोई हर्ज नहीं।
कीमतों में कमी लाने के लिए तमाम ममालिक से फौरी ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दी जाए। टमाटर दे रही है महंगा 200-250, आलू भी 100 रुपए, नया 150 रुपए, प्याज दे रहे वो भी 200-250 रुपए। बंदा क्या डाले क्या खाए। टमाटर इंशाल्लाह नीचे कर देंगे, 160 रुपए तक कर देंगे। आज प्याज के साथ धोखा हुआ है, प्याज निकलेगा तो आ जाएगा, प्याज 20 रुपए किलो तक जाएगा। बारिश और सैलाब के बाद महंगाई का नया तूफान, एक नया इम्तहान। सैलाब के नाम पर सब्जियां महंगी, गोश्त के दाम बिकने लगी। सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा होते ही अवाम की पहुंच से दूर। गुजरांवाला में 1 किलो प्याज 400 रुपए की हो गई। 70 रुपए किलो वाला टमाटर 350 रुपए का फरोख्त होने लगा। जेहलम में प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली, 300 रुपए में 1 किलो प्याज मिल रही है। कराची में भिंडी 320, करेला 240, बैंगन 200 रुपए किलो, खीरा और लौकी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 1 रुपए 37 पैसे सस्ता, भाव 218 रुपए 75 पैसे पर रहा। अगस्त में डॉलर की कदर में 20 रुपए से जायद तकरीबन 8.6% कमी हुई। जुलाई में डॉलर 34.52 रुपए महंगा हुआ था। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना का सहर इंतकाल के 25 साल बाद भी बरकरार। पुरकशिश मुस्कुराहट, बावकार शख्सियत, परियों की शहजादी का खिताब पाने वाली डियाना की यादें ना मिट सकीं।